ولی عہد بنا کر سلیکٹ کر لے یا ایک کمیٹی بنا کر کسی ایک کو، تو ولی عہد بنانا یہ بھی اسلامی طریقہ ہے، اور اسی پر اس وقت سے خیر القرون کا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مستقل طور پر ولی عہد کی سنت کو جاری کیا۔ باقی بعض صحابہ سے اگر آپ کو اقوال ملتے ہیں، کیونکہ نئی چیز پر ایک ریاکشن ہوتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا یہ تو ہرقلیت ہے، ہرقل جیسے وہاں اپنے بیٹا باپ، اس کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا۔ اعتراض کیا ایک صحابی نے جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کی بیعت لے رہے تھے، تو یہ اعتراض اس پر اثر انداز نہیں ہوتا سنت پر، کہ جس بات پر صحابہ کا اتفاق ہو چکا ہے، تابعین، صحابہ تابعین کا۔ وہ تو اس وقت بھی اعتراض کیا تھا بعض صحابہ نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کو جمع کر لو۔ انہوں نے کہا آپ مجھے یہ آرڈر دے دیں کہ اس پہاڑ کو ادھر سے اٹھا کر وہاں کر لیں، میں یہ کر سکتا ہوں لیکن یہ نہیں کر سکتا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں نہیں کرتا۔ لیکن قرآن جمع ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی قرآن کی تلاوت کر رہے کہ نہیں؟ تو کہ باطل؟ تو اس طرح کے اقوال سے، سلف کے اس طرح کے اقوال سے جو کہ متشابہات کا درجہ رکھتے ہیں، دلیل پکڑنا اہل بدعت، اہل اہوا کا طریقہ ہے۔ لہذا اسلامی سیاست کو سمجھیے، سیاست شریعہ کو سمجھیے، اور اسلامی سیاست اور ڈیموکریسی میں فرق کیجیے۔ ڈیموکریسی کو بھی سمجھیے اور اسلام کو بھی سمجھیے۔ پھر حلال حرام جائز ناجائز کی بیس اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، کوئی اور نظام نہیں۔ یہود و نصارہ کا یہی کفر تھا کہ وہ ان کے احبار رہبان، بڑے بڑے جو سربراہان، دینی پیشوا، سیاسی پیشوا جس چیز کو جائز قرار دے دیتے تھے، وہ چاہے کتاب اللہ کی کتاب میں حرام تھی، بس وہ جائز ہو گئی، وہ نظام بن گیا ان کا۔ اور ایک چیز کو حرام معطل قرار دے دیا، شریعت میں اس کا حکم موجود ہے، معطل بنا دیا، جی رجم نہیں کیا جائے گا، نہیں جی، اور کتاب میں موجود ہے، اللہ کے نبی نے لا کر دکھایا۔ انہوں نے کہا نہیں بس یہی ہے ہمارا، یہود کا یہی دین ہے جی، وہ رجم نہیں ہوتا۔ یہ ان کا کفر تھا کہ حلال حرام، آپ ایک آدمی نافرمانی کر رہا، عمل نہیں کر رہا، اس کو فاسق فاجر کہیں گے، پھر بھی مومن ہے کہ گناہ گار ہے، لیکن انکار تو نہیں کر رہا نا حلال حرام کا۔ ایک کسی کی تقلید میں آ کر پھر پرواہ نہیں ہے شریعت کس کو حلال کرتی ہے یا حرام کرتی ہے، وہ کہتا نہیں بس وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں یا وہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تحاکم الی غیر اللہ ہے، یہ کفر ہے، یہ یہود و نصارہ کا کفر ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، آپ کتنے نافرمان ہو جائیں، کتنے گناہ گار ہو جائیں، لیکن حلال کو حلال کہیں، حرام کو حرام کہیں، جائز کو جائز کہیں، ناجائز کو ناجائز کہیں۔ باقی آپ کا عمل، یہ آپ کا ایمان ہے، یہ آپ کا ایمان آپ کو کام آئے گا، چاہے آپ کتنے گناہ گار ہیں، پھر وہ الگ معاملہ ہے آپ کا گناہ گار ہونا۔ لیکن ایک آدمی چاہے گناہ نہ بھی کرے، شراب کبھی قطرہ تک نہیں، سونگا تک نہیں، لیکن شراب کو حرام نہیں سمجھتا، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور ایک آدمی شراب میں دھت رہتا ہے، ساری زندگی شراب میں نہاتا رہا، لیکن شراب کو حرام سمجھتا تھا، یہ مومن ہے، یہ گناہ گار ہے۔ اللہ کے نبی کی شفاعت ایسے مومنوں کے لیے، گناہ گار مومنوں کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کا پابند بنائے، جو ہم جتنے بھی گناہ گار ہو جائیں ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ایسی گمراہی میں مبتلا نہ کرے کہ جہاں ہم حلال حرام کے عقیدے کو بھی چھوڑ دیں اور حرام کو حلال بنا لیں، حلال کو حرام بنا لیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔